بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوعات ہیں وہ ہیں میثاق لکھنؤ اور تحریک خلافت، اور تیسرا جو موضوع ہے وہ تحریک عدم تعاون ہے۔ آج یہ تینوں موضوعات جو چھوٹے چھوٹے ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہیں، یہ تینوں ہم دیکھیں گے، ان کی وضاحت دیکھیں گے، اور صفحہ نمبر 22 اور 23 پر یہ موجود ہیں۔ ان میں تحریک خلافت کے مقاصد اور تحریک عدم تعاون کے مقاصد ہیں، اور یہ جو میثاق لکھنؤ کیا ہے، کیسے، کیوں اور کب، جو کن کے درمیان یہ جو میثاق لکھنؤ ہوا تھا، یہ تمام باتیں ہم آج کے لیکچر میں، آج کے سبق میں، آج کے درس میں دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 22۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ کی کتاب ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 22 ہے۔ سب سے پہلے میثاق لکھنؤ 1916، لکھنؤ پیکٹ 1960۔ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا، یعنی کہ لکھنؤ کے مقام پر 1916 میں مسلم لیگ اور جو کانگریس تھی، ان دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان دونوں کی کوشش سے ایک اجلاس منعقد ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ تو اس جو اجلاس میں، اس پروگرام میں دونوں جو جماعتوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا جسے میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ یہ جو معاہدہ تھا، اس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایک الگ قوم کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے ہندو اور کانگریس کبھی بھی مسلمانوں کو الگ قوم کے طور پر تسلیم نہیں کرتی رہی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کانگریس نے جو مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا تھا، اور جو جداگانہ انتخابات کا جو مطالبہ تھا مسلمانوں کا، اس کو بھی ماننا۔ قبل ازیں 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی۔ تو 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات جو مرتب کی گئی تھی، اس میں جو یہ مطالبہ مسلمانوں کا جداگانہ انتخابات کا، یہ پہلے ہی تسلیم کیا جا چکا تھا۔ اس وجہ سے جو کانگریس بھی اس کو ماننے پر مجبور ہو چکی تھی۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ یہ جو میثاق لکھنؤ ہوا تھا، اس میں قائد اعظم کی کوششوں کو کافی دخل تھا۔ اس وجہ سے قائد اعظم کو جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو امن کا سفیر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ہے تحریک خلافت 1919، خلافت موومنٹ 1919۔ 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حریفوں کو شکست ہے۔ جو 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، جس کا آغاز ہوا تھا، جو 1919 میں جس کا خاتمہ ہوا تھا، اس میں ترکی نے جو اس وقت خلافت عثمانیہ کا جو ہیڈ آفس تھا، اس نے جرمنی کا ساتھ دیا اس پہلی جنگ عظیم میں۔ تو اب جرمنی اور اس کے جو حلیف ممالک تھے، اس کے جو دوست ممالک تھے، ان کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کے ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا۔ تو جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو اس وقت انگریزوں نے جو اس کے دوست ممالک تھے، ان کے ساتھ مل کر جو خلافت عثمانیہ جو بہت بڑے ایک وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں یہ تمام علاقے جو سعودی عرب، شام، ترکی، جو شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقے ہیں، جو موجودہ ممالک ہیں، یہ تمام خلافت عثمانیہ کے جو متحد تھے، ان علاقوں سے محروم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ترکی کا جو وجود تھا وہ بھی خطرے میں پڑ گیا، اور یہ مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ ممکن ہے کہ ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ تو یہ جو اس ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے، خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے جو برصغیر کے مسلمان تھے، انہوں نے پورے برصغیر میں ایک تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ تو اس تحریک کے جو مقاصد تھے، جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، وہ درج ذیل ہے۔ ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں،
اور ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ ترکی کی جو خلافت ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں، مقامات مقدسہ ہیں، یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت اللہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی، یہ تمام جو مقامات ہیں یہ مسلمانوں کے ہی حوالے کیا جائے، مسلمان ہی اس کی حفاظت کریں، کوئی بھی غیر مسلم فوجی ان جو مقامات میں داخل نہ ہو، اور ترکی کی جو خلافت جو حدود ہیں ان کو جوں کا توں قائم رکھا جائے، ان میں جو تبدیلی نہ لی جائے کی جائے۔ یہ جو تحریک خلافت کے مقاصد تھے۔ اس کے بعد اگلی تحریک ہے تحریک عدم تعاون، جو 1919 میں شروع کی گئی تھی۔ اس تحریک میں یہ تھا کہ انگریز جو ہندوؤں کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے یہ برصغیر کے لوگوں کو کہا گیا کہ جو انگریز حکومت ہے ان کے ساتھ تعاون کو ختم کر دیا جائے، ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعاون نہ کیا جائے، ٹیکسز ادا نہ کیے جائیں اور عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، تو اس کو تحریک عدم تعاون کہا جاتا ہے۔ اس کے مقاصد، اس کو کیوں شروع کیا گیا، اس کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہے حکومت کے ساتھ عدم تعاون، کہ کسی قسم کا کوئی تعاون نہ کیا جائے، جو ہر قسم کے تعاون کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا، اور یہ بھی کہا گیا کہ برصغیر کے جو لوگ ہیں وہ سرکاری ملازمتوں پر، جن سرکاری ملازمتوں پر فائز ہیں، ان ملازمتوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا، اور یہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ فوج میں بھرتی نہ ہوں، تاکہ وہ فوج میں جب بھرتی نہ ہوں گے تو پھر ان کی جو فوجی قوت ہے وہ بھی کم ہوگی۔ انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ، کہ جو انگریز کی طرف سے برطانیہ سے بن کر مصنوعات آتی ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کو جو نہ خریدا جائے۔ عدالتی بائیکاٹ، کہ جو عدالتیں انگریزوں کی قائم کردہ برصغیر میں ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ بچوں کو اسکولوں کالجوں میں نہ بھیجنا، اور اس کا اگلا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے بچے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے جو بچے سرکاری کالجوں میں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو اسکولوں اور کالجوں سے جو ہٹا دینا، ان کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا۔ اور آخری مقصد جو ہے انگریزوں کے عطا کردہ خطابات جو ہے وہ واپس کرنا، جو انگریزوں نے مختلف لوگوں کو ان کی خدمات کے عوض، ان کی خدمات کے صلے میں جو خطابات عطا کیے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے، جیسے کہ علامہ اقبال کو صدقہ خطاب دیا گیا تھا، جو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو مختلف طرح کے خطابات دیے گئے تھے، حالی کو خطاب دیا گیا تھا، اور حالی جو علامہ اقبال کے استاد ہیں ان کو خطاب دیا گیا، تو اس طرح بہت سارے لوگوں کو جو خطابات دیے گئے تھے، تو یہ کہا گیا کہ ان خطابات کو واپس کر دیا جائے انگریز حکومت کو۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی آج کے ہمارے جو 3 موضوعات: میثاق لکھنؤ، تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون۔ پیارے بچوں، آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ ہے میثاق لکھنؤ، تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون۔ یہ تینوں موضوعات جو چھوٹے چھوٹے ہیں، صفحہ نمبر 22 اور 23 پر موجود ہیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔